السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور روزے اچھے گزر رہے ہوں گے۔ چلتے ہیں واپس معصوم شاہ صاحب کی طرف اور ان کی جو کوشش ہے اپنی بہن کی شادی کرانے کی، ٹھیک ہے؟ اچھا جناب، معصوم شاہ صاحب جو ہے نا، سرور احمد خان صاحب، تھوڑے سے ان کی معصومیت ابھی چیلنج ہو گئی ہے۔ وہ اس لیے کہ ان کے جو کوچ ہیں سلیمان احمد یعنی میں، تو دو علماء کرام کو میں نے اپروچ کیا اور ان کے سامنے یہ سچویشن رکھی ان کی بہن کی، تو ان کو بتایا ہم نے کہ جناب وہ اس طرح سے اسلام آباد میں رہتی ہیں، گھر سے دور ہیں، ٹھیک ہے نا، اور کوئی محرم نہیں ہے وہاں، اور شاپنگ وغیرہ اکیلا کرنا پڑتا ہے یا کسی سہیلی کے ساتھ جاتی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ ساری چیزیں ان کو ہم نے بتائیں، اور جب سفر کرتی ہیں کراچی کا تو بغیر محرم کے آنا جانا پڑتا ہے، صحیح ہے نا؟ تو کیا نام تھا بہن کا؟ یا اللہ، میں تو بہن کا نام مریم۔ تو یہ انہیں میں نے بتایا علماء کرام کو، تو دونوں کی طرف سے یہ بات آئی کہ ان کا اس مریم کا شادی کرنا جو ہے وہ واجب ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ فتنے کا اندیشہ ہے، تو اس بچی کی شادی کرنا اس کے لیے بھی واجب ہے، اس کے معصوم شاہ صاحب کے لیے واجب ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کوشش نہ کرنا جو ہے وہ غلط ہو جائے گا، گناہ ہو جائے گا۔ تو اب تو معصوم شاہ صاحب کے پاس صحیح پریشر آ رہا ہے، اس لیے کہ ان کے ذہن میں یہ خیال یہ تھا کہ رمضان ہے، میں چاہ رہا ہوں کہ رمضان کے اندر تھوڑا سا میں عبادات کروں، نفلیں پڑھوں، تلاوت کروں، درس قرآن سنوں، تو رمضان کے بعد میں جو ہے یہ کام کروں۔ تو ہم نے معصوم شاہ صاحب کو بات سمجھائی، محمد ابراہیم امین صاحب، کہ دین جو ہے وہ اپنی مرضی کا نام نہیں ہے، دین جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مرضی پر چلنے کا نام ہے۔ یعنی معصوم شاہ صاحب کو سمجھایا۔ آپ دعا کریں کہ انہیں سمجھ آ گیا ہو۔ فار ایگزامپل، ہمارے علماء کرام جو ہیں، جو صدیوں سے انہوں نے فقہ وضع کیا، قرآن حدیث اور جو ہے اجماع قیاس سے ایک فریم ورک نکالا ہے۔ ٹھیک ہے، کچھ چیزوں میں کہیں اسکالرز کا ڈفرینس و اوپینین ہو سکتا ہے، لیکن جنرل فریم ورک ہمارے پاس ہے کہ کیا چیز فرض ہے، کیا چیز واجب ہے، کیا چیز مستحب ہے۔ یعنی فرض، واجب، مستحب، مکروہ اور حرام۔ اب اس کی جو تفصیلات ہیں اس کے لیے تو میں ریکمینڈ کروں گا کہ آپ کسی اچھے اسکالر کے پاس بیٹھیں اور ان سے بیٹھ کر یہ چیزیں سیکھ لیں۔ This can be learnt also, right?
یعنی ہمارے ایک دوست ہیں، میں ان کا نام نہیں لوں گا، ہی از اے فزیشین، وہ ہمارے پاس کوچنگ کے لیے آتے ہیں، تو میں نے ان سے آتے تھے تو میں نے ان سے درخواست کی کہ آپ کیا کریں کہ بھائی آپ قرآن کو سمجھیں نا. اب وہ ڈسکشن ہوا کہ کیسے سمجھیں، جو ہے وہ تفسیر پڑھتے ہیں تو سمجھ نہیں آتا صحیح طرح سے، اردو کے ایشوز ہوتے ہیں، پھر اگر کہیں کلاس لینے جائیں تو بڑا مشکل ہوتا ہے، کلاس کی ٹائمنگ ڈفرینٹ ہوتی ہے، ہماری ٹائمنگ ڈفرینٹ ہوتی ہے، پھر فیملی کے بیگم صاحبہ کا کیا ہوگا. تو میں نے کہا سمپل، کسی ایک اچھے اسکالر سے بات کر لیتے ہیں کہ وہ آپ کے گھر پہ آ جائے کریں، ہفتے میں 4 دن یا 5 دن 1 گھنٹہ کو پڑھا کے چلے جائیں. اور پھر وہ ذہن میں تھا کہ بھئی کیسے ہوگا، کون آئے گا. تو اللہ کے فضل و کرم سے میں نے، میرے ایک استاد ہیں مولانا الطاف الرحمان صاحب، ان سے بات کی، ان کا نمبر ان کو دیا، میں نے کہا آپ انہیں کال کریں. اور میں نے ان سے یہ بھی کہا کہ جب وہ آئیں گے حضرت آپ کو پڑھانے، تو آپ ایک چھوٹا سا ہدیہ انہیں دیں، تھوڑا سا ایک اماؤنٹ بھی دے دیں ان کو. اور لک ایٹ دا بگر پکچر، اکثر علماء کرام ایک فائنینشیل کرنچ میں بھی ہوتے ہیں. وہ زمانہ چلا گیا کہ جب ہمارے بہت پاورفل اسلامک اسٹیٹس ہوا کرتی تھیں، خلفاء ہوا کرتے تھے، تو وہ اسکالرس کو ایڈیکویٹلی فائنینشلی سپورٹ کرتے تھے. جیسا کہ ویسٹ میں آپ دیکھیں کہ دیر از لاٹ آف سپورٹ فار دا کلرجی. نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ ہوا کہ ایک بہت ہی زبردست صاحب آئیڈینٹیفائی ہو گئے، بات ہو گئی، وہ آنے لگے ہیں، وہ آتے ہیں اور پڑھاتے ہیں. اور ہمارے دوست اور ان کی اہلیہ پڑھتے ہیں تفسیر، اور زبردست ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، زبردست نالج آ رہی ہے. اور وہ کہنے لگے کہ یار وہ تو بہت زبردست پڑھاتے ہیں، زبردست نالج ہے ان کے پاس. اور ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہفتے میں 1 دفعہ یا 2 ہفتے میں 1 دفعہ کوئی 8-10 کپلز کو ہم انوائٹ کریں گے کہ وہ اس سیشن میں آیا کریں. تو ماشاءاللہ وہ سب کچھ طے ہو گیا تھا، لیکن کرونا وائرس کی وجہ سے وہ ڈیفر ہو گیا. اور مزے بات یہ ہے کہ ظاہر بات ہے لوگ آئیں گے، 1.5 گھنٹہ بیٹھیں گے، پھر ڈنر بھی ہوگا. تو ایک صاحب کو میں نے انوائٹ کیا تھا، وہ بھی ہمارے دوست ہیں، بہت اچھے ڈاکٹر ہیں ماشاءاللہ. تو انہوں نے فوراً کہہ دیا کہ سلیمان صاحب 1 ہفتہ تو ہم ان کے پاس چلے جائیں گے، اس کے اگلے ہفتے وہ پورا گروپ میرے گھر پہ آ جائے. یعنی وہ مولانا صاحب کو ہم اپنے گھر بلا لیں گے، ہم بیٹھیں گے، سنیں گے، اور ڈنر ول بی آن مائی سائڈ، فرام مائی سائڈ. تو کہنے میں سے یہ تھا کہ نالج حاصل کرنا چاہیے نا. تو آپ لوگ کسی ایسے صاحب سے بات کر لیں، وہ آ کے آپ کو پڑھا کے چلے جائیں یار. اینی وے، تو شریعت کیا کہتی ہے کہ کچھ چیزیں فرض ہوتی ہیں، کچھ چیزیں واجب ہوتی ہیں، کچھ چیزیں مستحب ہوتی ہیں، کچھ چیزیں مکروہ ہوتی ہیں، کچھ چیزیں حرام ہوتی ہیں. فرض و واجب وہ چیزیں ہیں کہ نہیں کریں گے گناہ گار ہوں گے، سخت گناہ ہوگا، اللہ ناراض ہوں گے. مستحب وہ چیز ہے، فار ایگزامپل فرض نماز ہے، فار ایگزامپل جیسا داڑھی رکھنا ہے، یہ واجب ہے، اسلام میں نہیں رکھیں گے تو گناہ گار ہوں گے. فار ایگزامپل مستحب وہ چیز ہوتی ہے کہ کریں گے تو ثواب ہوگا، نہیں کریں گے تو گناہ نہیں ہوگا. مسواک کرنا مستحب ہے، سمجھے نا. اور جو ہے بہت سارے صدقات دینا مستحب ہیں، ثواب ہے، نہ کرنے میں گناہ نہیں ہے. پھر کچھ چیزیں مکروہ ہیں، مکروہ کی 2 کیٹیگریز ہوتی ہیں، وہ تو آپ علماء سے پوچھ لیجیے گا. لیکن انڈیزائربل، ناٹ لائکڈ، لیکن گناہ نہیں ہوگا. کچھ کیٹیگریز ایسی ہیں کہ ناٹ لائک لیکن گناہ بھی ہوگا، یہ مکروہ میں آ جائے گا. حرام وہ چیزیں جو کلیئرلی گناہ ہے. شراب پینا حرام ہے، مسلمان کو تکلیف دینا حرام ہے، انسان کو تکلیف دینا حرام ہے، چوری کرنا حرام ہے، جھوٹ بولنا حرام ہے، دغا دینا حرام ہے، وعدہ خلافی کرنا حرام ہے،
جناب، اور جو ہے اللہ حفاظت فرمائے شہوت سے کسی خاتون کی طرف دیکھنا حرام ہے، یعنی یہ سب چیزیں حرام ہیں۔ اب رول کیا ہے ہم نے سمجھایا ہمارے محترم اس دفعہ جو ہے معصوم شاہ کو کافی ہیوی ڈوز لگی ہے سر۔ مستحب، ہاں بھائی اچھا کیا آپ نے کلیئر کر دیا، مستحب نہیں مستحب ہے، مستحب۔ اچھا جناب، تو اب رول یہ ہے کہ اگر دو چیزیں سامنے کھڑی ہوئی ہیں، ایک فرض ہے اور ایک مستحب ہے، تو میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، عالمزیب صاحب کس کو کریں گے پہلے؟ آپ فرض چھوڑ کر، آپ واجب چھوڑ کر مستحب کریں گے تو غلط ہو جائے گا نا، پرائرٹائزیشن ڈسٹرب ہو گئی۔ یہ ہم سمجھا رہے ہیں معصوم شاہ صاحب کو، پرائرٹائزیشن ڈسٹرب ہو گئی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پرائرٹائزیشن بنائی ہے، سمجھے نا، ترجیحات فی الدین، کہ دین میں ترجیحات ہیں، وہ تو ڈسٹرب ہوگی۔ تو ہمیں وہ ڈسٹرب نہیں کر سکتے ہم۔ مثلا ایک دفعہ میں اعتکاف کر رہا تھا دارالعلوم کراچی میں، کافی سالوں پہلے کی بات ہے، تو مفتی رفیع عثمانی صاحب کا بیان ہوا کرتا تھا۔ انہوں نے بہت کلیئرلی سمجھایا، انہوں نے کہا کہ آپ میں سے کوئی لوگ ایسے ہیں جن کی قضاء عمری باقی ہے، یعنی نمازیں قضا ہوئی ہوئی ہیں، باقی ہیں پورا کرنا۔ انہوں نے کہا ہیں، تو انہوں نے فرمایا پھر آپ نے کوئی نفل رمضان میں نہیں پڑھنا ہے، آپ نے اپنی قضاء عمری پوری کرنی ہے، اس لیے اس کو پورا کرنا واجب ہے، نفل پڑھنا تو مستحب ہے۔ بھائی یہ کیسے آپ کر رہے ہیں؟ اس کی مثال ایسی ہے کہ میں مقروض ہوں، اللہ نہ کرے، تو مجھے پہلے اپنے قرضے اتارنے ہیں، ان قرضوں کو اتارنے کے بعد ثاقب حسن صاحب پھر ہم نے کیا کرنا ہے کہ پھر ہمیں صدقہ خیرات کرنا ہے۔ اب میرے قرضے اوپر چڑھے ہوئے ہیں، انہیں واپس نہیں کرا جو کہ واجب ہے، اور میں جو ہے وہ صدقہ خیرات کر رہا ہوں۔ کوئی سمجھدار شخص سوچے گا، وہ سمجھائے گا کہ بھائی آپ کی طبیعت صحیح آ رہی ہے، ان جو سینسز، آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ مثلا وصیت کا لکھنا بہت بڑی چیز ہے، اب مجھے نہیں پتا وہ کتنے درجے میں، وہ تو علماء کرام بتائیں گے۔ اب وصیت لکھی بھی نہیں ہے، اور نفلیں پڑھ رہے ہیں، عمرے پہ عمرے ہو رہے ہیں۔ فار گاڈ سیک وصیت پہلے لکھیں، کیونکہ جب وصیت نہیں ہوگی، ایک تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سختی سے کہا وصیت لکھو، اور خدا نہ خواستہ ٹہل گئے، جو پیچھے سے پورا فتنہ کھڑا ہوگا، پورا ہنگامہ کھڑا ہوگا، اس سب کا گناہ آپ کو ملے گا۔ اب اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ وصیت لکھنے کے لیے کوئی صاحب ہوں جو آپ کو ہیلپ کر سکیں، آپ مجھے واٹس ایپ کر دیں تو میں آپ کو نمبر بھجوا دوں گا، سمجھے نا، یا علماء کرام ایسے جو آپ کو ہیلپ کریں، آپ کو ٹرین کریں، آپ کو ایجوکیٹ کریں، تو مجھے بتا دیجیے گا، سینڈ می واٹس ایپ اینڈ آئی ول سینڈ یو دا انفارمیشن۔ تو وصیت پہلے لکھیں۔ فرض کریں آپ کے اوپر قرض ہے، رمضان کا مہینہ آ گیا، اب آپ چاہتے تو تھوڑا ایکسٹرا ایفرٹ کر کے آپ قرض اتار دیتے۔ آپ نے کیا کیا کہ آپ نے نہیں رمضان ہے میں نفلیں پڑھوں گا، آپ نے کام کم کر دیا، قرض نہیں اتر سکا، تو بھائی سوری، غلط ہو گیا، کام بہت غلط ہو چکا ہے۔ آپ رمضان کے جو بیسک رولز ہیں، جو بیسک ریکوائرمنٹس ہیں، پوری کریں، روزہ رکھیں، نمازیں پڑھیں، ٹھیک ہے، تھوڑا سا تلاوت بھی کر لیں، تراویح پڑھ لیں، چلیں ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کا سارا ٹائم آپ کام کریں، محنت مشقت کریں، وہ قرضہ اتاریں۔ بھائی
You don't have that option. That loan has to be paid. اگر ہم پورا دم لگائیں گے قرضہ پورا نہیں بھی اتر سکے گا تو امید ہے اس بات کی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کوئی راستہ کھول دیں گے. اللہ تعالیٰ اپنے غیب سے کوئی راستے کھول دیں گے. احسان قرآن والا صاحب، ابھی ہم نے ڈوز لگائی. اس دفعہ بیچارے معصوم صاحب کو نا کوئی لگی ہے، کوئی 450 ملی گرام کی ڈوز لگی بیچارے پہ. ان کو یہ پورا سمجھانے کے بعد ہم نے کہا کہ معصوم شاہ صاحب اسٹاپ، اپنے نفل نمازوں کو روک دیں، ذکر و اذکار کو بہت کم کر دیں، رمضان کے روزے رکھیں، اپنے کام کریں. اور معصوم شاہ صاحب اس بچی کی یعنی مریم کی شادی کرانے کے لیے دن میں 2 گھنٹے 3 گھنٹے نکالیں، یہ آپ پہ واجب ہے. پھر معصوم شاہ صاحب کو ہم نے ایک ٹرو اسٹوری سنائی، آپ لوگ بھی سننا چلیں. ان کے طفیل بہت سارا پہلے کی بات ہے. ہماری ٹریننگ میں ایک خاتون آئی اور وہ جو ہیں اس زمانے میں شی واز اے ٹیچر، ایک جگہ پڑھاتی تھیں. اب تو اللہ کے فضل سے ہمارا ایک انسٹیٹیوٹ سیٹ اپ ہو گیا ہے، اس میں خواتین بھی ہیں، میری اہلیہ بھی ہیں. تو جو خواتین آتی ہیں تو ہماری خواتین ان کو مینیج کرتی ہیں. وہ زمانہ پرانا زمانہ تھا، اس میں ایسا کوئی سیٹ اپ تھا نہیں، ہم کوئی اسٹرکچر کوچنگ بھی نہیں کرتے تھے، لیکن لوگ آتے رہتے تھے اپنے مسائل لے کر. تو ان کا پھر میسج آیا کہ بھائی میں آپ سے ملنا چاہتی ہوں، میرے کچھ چیلنجز ہیں. ٹھیک ہے آ جائیں. تو آ گئیں. تو انہوں نے کہا کہ جی میں وڈو ہوں، اینڈ یو نو شی واز ریلیٹیولی ینگ ان اے سینس کہ ہوگی ایج تقریباً 30-35 ہوگی. تو انہوں نے کہا کہ میں وڈو ہوں اور اپنے کچھ چیلنجز بتائے. فائنینشیل کچھ چیلنجز تھے، بچوں کے کچھ چیلنجز تھے. تو جو میں ایڈوائز کر سکتا میں نے ایڈوائز کر دیا. تو انہوں نے ایک کامنٹ کہا جو آج تک میں بھولا نہیں ہوں. انہوں نے کہا مسرور صاحب کہ آج کے زمانے میں یہ بہت بڑا کرس ہے، نعوذ باللہ. مطلب یہ کہ ایگزیکٹ ورڈز یاد نہیں ہے لیکن خلاصہ بتاتا ہوں. انہوں نے کہا کہ آج کے زمانے میں یہ بہت بڑا کرس لعنت ہے کسی لڑکی کے لیے کہ وہ بیوہ ہو یا ڈیورسڈ ہو. اچھا میں کیا کہوں بھائی، ہمارا آفس ہے شہر فیصل پہ، وہاں یہ ساری کانورسیشن ہو رہی ہے، میں سن رہا تھا. اور ظاہر بات ہے میں مناسب ہی نہیں سمجھا کہ میں کوئی ڈیٹیلز پوچھوں، تو میں خاموش ہی تھا. بٹ شی وینٹ آن مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسا ہوتا ہے نا ایک شخص بہت ہی اذیت میں ہوتا ہے اور اس کو کوئی مل جائے کہ اس کی بات سنے کوئی. تو میں خاموش رہا. تو انہوں نے اپنی کہانی سنائی، کہنے لگی کہ بھائی میں پردے دار ہوں، نقاب پہنتی تھی، بہت دیندار خاتون، لیکن آپ کو میں کیا بتاؤں میں کس اذیت سے گزری ہوں ریسنٹلی. کہنے لگی میں کچھ اسکول میں پڑھاتی تھی، اس اسکول کی میں بیمار ہو گئی تو میں نے اپنی سہیلی سے کہا کہ میں بہت بیمار ہوں، مجھے ہاسپٹل جانا ہے، میرے پاس کوئی مینز نہیں ہے جانے کے. اب ظاہر بات ہے وہ کوئی محرم ہے نہیں. اب یہ تو ایشو ہے ایک لڑکی کا. تو اس نے جو سہیلی نے کہا کہ وہی وہاں پڑھاتی تھی، تو انہوں نے کہا کہ میں بتاتی ہوں. مجھے کال آئی کہ میں اور میرے ہسبینڈ آ رہے ہیں، ہم آپ کو لے جائیں گے. تو خیر وہ آئے، وہ لوگ لے کے گئے ہاسپٹل اور جو بھی تھا علاج تھا ہوا. تو
اس کے بعد انہوں نے ڈراپ کر دیا. کہنے لگی کہ اگلے دن ان کے ہسبینڈ کی کال آئی کہ بہن کیسی ہیں آپ, خیریت سے؟ میں سوچا تھا کہ خیریت معلوم کر لوں, کیسی طبیعت ہے, پھر ڈاکٹر پاس نہیں جانا ہو تو بتائے گا. اس طرح سے انہیں پتہ ہی چلا کہ کیا ہو رہا ہے. کہنے لگے کہ نہیں. پھر جو ہے 2-3 دن بعد کال آئی, پھر وہ پوچھ رہے تھے خیریت, پھر چند دن بعد کال آئی, پھر چند دن بعد کال آئی. مجھے انہوں نے کہا, اس خاتون نے کہا کہ میں جب کال آنے لگیں تو مجھے اچھا لگنے لگا ان صاحب کو مجھ سے پوچھنا, خیر معلوم کرنا, اور مجھے محسوس ہونے لگا کہ یہ اب صحیح نہیں جا رہی بات, یعنی آئی ہیو اسٹارٹڈ ٹو لائک دس پرسن, یہ مناسب نہیں ہے ایسے شخص کو کال کرنا. لیکن میں روک ہی نہیں پائی اپنے آپ کو, اور وہ ہوتے 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 دوستی ہو گئی, اور جو ہے وہ بات چیت ہونا شروع ہو گئی, اور بات چیت بڑھتی گئی یہاں تک کہ وہ 1.5-2 مہینے ہو گئے بات چیت ہو رہی ہے. جب تک 2-2.5 مہینے ہو گئے اور یہ بہت زیادہ ان کی فیلنگ ڈیولپ ہو گئی اور ایک تعلق ہو گیا اس شخص سے. تو انہوں نے ہمت کر کے کہا کہ دیکھیں یہ تو صحیح نہیں ہے کہ ہم اس طرح سے بات چیت کرتے ہیں, ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں ریلیشن شپ. تو انہوں نے کہا ہاں میں کرنا چاہتا ہوں ریلیشن شپ کنٹینیو. تو انہوں نے کہا کہ پھر ہمیں چاہیے کہ ہم شادی کر لیں, نکاح کر لیں. تو کہنے کہ اس کے جواب میں ان صاحب نے فرمایا کہ نکاح تو میں نے کرنا ہی نہیں ہے, میں نے دوستی کرنی تھی بس. اور رو رہی ہے میرے سامنے کہ سلمان صاحب کس گناہ میں مجھے پھنسا دیا, میں نے تعلق تو ختم کر دیا ہے لیکن میں اتنی ڈسٹرب ہوئی ہوں کہ اب مجھے جو ہے سائیکیٹرسٹ کے پاس جانا پڑا ہے, مجھے ڈپریشن کی گولیاں لینی پڑ رہی ہیں. کہنے لگی کہ ہم جیسی خواتین جو ہوتی ہیں ہمیں کوئی فزیکل انٹیمیسی نہیں چاہیے ہوتی, لیکن ہمارے پاس اتنا ایک گیپ ہوتا ہے ہماری لائف کے اندر, اتنی ایک لونلینس ہوتی ہے کہ ہمیں ایک ایموشنل کمپنی چاہیے ہوتی کسی کی. رو رہی ہے بیچاری بیٹھ کے, اور میں سوچ رہا ہوں دیکھو یار پردہ دار خاتون ہے. تو یہ ایک ٹرو اسٹوری ہے جو میں آپ کو سنا رہا ہوں, اور پتہ نہیں کتنی ایسی کہانیاں ہیں, اللہ معاف کرے. کیونکہ ظاہر ہے ایک محرم کا نہ ہونا اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بہت بڑا ایشو ہے, کیونکہ بہت سی نیڈز ہیں خواتین کی, بہت سی ضرورتیں ہوتی ہیں. مجھے یاد ہے ایک دفعہ میں ایک دفعہ ڈرائیو کر رہا تھا, آئی تھنک ایبٹ آباد سے اسلام آباد آئی تھنک, تو یا مظفر آباد سے شاید اسلام آباد, اس طرح کا کوئی ٹریول تھا, میں بھول گیا ہوں. تو یہ جو ہے حسن ابدال کے قریب, اچھا میں تھا, میری بیگم صاحبہ تھیں اور کوئی نہیں تھا گاڑی میں. حسن ابدال کے قریب جو ہے وہ طبیعت خراب ہو گئی بیگم صاحبہ کی, اور اتنا شدید ان کو تکلیف, پیٹ میں پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے, اور جناب وہ تو کہتے ہیں نا انگلش میں ڈبل اپ, یعنی بالکل تو چیخیں نکل گئی بیچاری کی. میں پریشان, یا اللہ, شام کا ٹائم تھا, 7 بجے 7-7:30 بج رہے تھے. میں پریشان کہ یار بھائی کیا ہو گیا ہے, کوئی ہارٹ اٹیک ہو گیا ہے, کوئی اللہ نہ کرے کوئی اور مسئلہ ہو گیا, سمجھ بھی نہیں آتا نا, خود تو فزیشین ہے نہیں, گاڑی بھی اندھیری ہے, اور وہ اچھا وہاں جو روڈ ہے اس کے اوپر کوئی ہاسپٹل تو تھا نہیں, اللہ کا شکر ہے کلینک تھی. تو میں نے وہاں گاڑی کھڑی کی, ان کو اٹھا کے لے کے گیا. تو شکر ہے ایک ڈاکٹر صاحب تھے. اچھا وہ چونکہ پردہ دار ہیں بیگم صاحبہ, اب وہ کہہ رہی نہیں کوئی خاتون ہونا چاہیے. تو ڈاکٹر صاحب بھی سمجھدار آدمی تھے ماشاء اللہ. کہہ رہے ہیں آپ رہنے دیں سلیمان تو نہیں کا, آپ رہنے دیں صاحب, میں جو ہے نا ان کے برقعے پر سے ہی میں انجیکشن لگا دوں گا. تو خیر ہی ریئلائز کو پہلے وہ عورت پریشان ہے, اب اس کو آپ اور پریشان کریں, برقعہ اتارو.
ظاہر اس شام کے بعد ان کی کلینک میں کوئی تھا نہیں، کوئی خاتون یا کوئی نرس تو تھی نہیں. خیر وہ جو ہے انجیکشن لگا، فلانا ہوا، یہ ہوا وہ، اور مجھے پکڑنا پڑ رہا ہے، فلانا کرنا پڑ رہا ہے. شکر ہے اللہ کا احسان ہے، اللہ کا فضل ہے کہ طبیعت بحال ہو گئی. اور انہوں نے پوچھا کہ جی آپ کیا رہا ہے کھانا پینا سفر میں، تو میرے خیال سے کانسٹیپیشن تھا یا کچھ تھا، جو بھی تھا. اور میں بیٹھ کے سوچا تھا کہ یار ایسی کوئی لڑکی اکیلی ٹریول کر رہی ہو ان اے بس، سپوز بس میں آ رہی ہو ایبٹ آباد سے اسلام آباد، اور اس طرح سے ایک اکیلی لڑکی کو اس طرح کا درد ہو جائے، انسان نہیں ہو سکتا ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ اس کا محرم نہ ہو ساتھ، اس کے ساتھ کوئی مرد نہ ہو، کیا ہوگا؟ اور پردہ دار بھی ہو سپوز، تو پھر کسی اور کو ہیلپ کرنا پڑے گا نا. اب وہ جو ہیلپ کرنے والا ہے وہ کون ہے، اس کا کیا بیک گراؤنڈ ہے، اس کی کیا سوچ ہے، اللہ حفاظت فرمائے. ہمیں تو کچھ بھی نہیں پتا نا. یہ جو اللہ کے احکامات ہیں کہ جی محرم کے بغیر سفر نہ کرنے کا، اور اس میں تو ایک حکمتیں ہیں نا، بہت ساری وزڈم ہے. اس دن مجھے نا بہت زور سے مجھے یہ فیلنگ آئی کہ یار اللہ کا شکر ہے کہ میں ساتھ تھا، بیمار ہوئی تو یہ ساری قصے ہم نے سنائے. کس کو سنائے بتائیں؟ معصوم شاہ صاحب کو. میں نے کہا 450 ملی گرام کی ڈوز لگا دی. اب میں نے ان کو سمجھایا کہ معصوم شاہ صاحب یو ہیو نو ادر آپشن بٹ کہ آپ نے مریم کی شادی کرنی ہے. چلیں ماشاء اللہ، ان کو تو ہم نے تیار کر لیا. اب آیا تھے نیکسٹ اسٹیپ. اب معصوم شاہ صاحب نے جو نکالے تھے نام، 38 نیم نکالے تھے، تو ان ناموں پہ اب کام شروع ہونا ہے. تو ہم نے ان سے کہا کہ بھئی آپ سب سے پہلے ہر بندے پہ ریسرچ کریں. فیس بک کیا بتا رہا ہے، لنکڈ ان کیا بتا رہا ہے، ریفرنسز کیا بتا رہے ہیں، کیا کرتے ہیں کام. جتنی زیادہ ریسرچ ہوگی اتنا زیادہ ان کے ساتھ انٹریکشن آسان ہوگا. جب مجھے کبھی کسی نئے بندے سے ملنا ہوتا ہے یا بات کرنی ہوتی ہے، جیسا ہمارے، میں نام تو نہیں لینا چاہتا اس وقت، لیکن ہمارے ایک آئی ٹی کمپنی کے سی او ہیں، تو ان کی کمپنی جو ہے وہ یو ایس کی ایک بہت بڑی انفارمیشن ٹیکنالوجی کمپنی ہے، ہیوج. اس کے وہ سپوز کریں وینڈرز ہیں، ان اے سینس کہ پارٹنرز ہیں. یعنی یہ لوگ کام کرتے ہیں اور ان کے لیے وہ لوگ اپنا کام آؤٹ سورس کرتے ہیں. اب انہوں نے مجھے کہا، کل ڈسکشن ہو رہا تھا، تو اس ڈسکشن سے یہ طے ہوا کہ جی ہم جو ہے، یعنی وہ وہاں 2 سینئر لوگ ہیں امریکنز، ان کو جو ہے وہ ہماری کوچنگ گفٹ کریں گے. اب ایک جو ہے وہ بoston میں رہتا ہے، آئرش بیک گراؤنڈ کا ہے، شاید امریکن. دوسری جو خاتون ہیں وہ اسرائیلی ہیں. صحیح ہے، آئی تھنک اسرائیلی امریکن ناؤ، موو ہو گئی یو ایس. وہ خاتون یہودی ہیں. اب جب میں ان لوگوں کے ساتھ کروں گا وہ سیشن، اللہ کرے ہو جائے، تو کیا کروں گا؟ پہلا کام ہیں عبدالصمد صاحب، میں یہ کروں گا کہ سب سے پہلے ان دونوں پہ ریسرچ کروں گا نا. بھائی کون ہے، کس یونیورسٹی سے پڑھے ہوئے ہیں، کیا ہے، کدھر ہے، کوئی اگر آرٹیکل لکھا ہو تو آرٹیکل پڑھوں گا، اس سے ان کی سوچ سمجھ آئے گی، ان کے کنیکشنز کیا ہیں، کن ایسوسیشن کے ساتھ تھے، رہتے کہاں ہیں، کس ٹاؤن میں رہتے ہیں. اب یو ایس کے اندر ڈفرینٹ ٹاؤنز کا ڈفرینٹ کیریکٹر ہوتا ہے، فلانا ڈھمکانا. ریفرنسز معلوم کروں، ریسرچ کروں گا. جتنی ریسرچ زیادہ ہوگی اتنا میں زیادہ بہتر ان کے ساتھ کنیکٹ کر سکتا ہوں. یہ ہے پہلا پوائنٹ ریسرچ کا. خیر ہم نے ریسرچ کروائی کن سے؟ معصوم شاہ صاحب سے. انہوں نے ریسرچ بتائی 38 لوگوں کی. اس کے بعد میں نے اور کویشچنس کیے. یہ بتاؤ یار یہ جو بندہ تم نے کیا یہ معلوم کیا؟ نہیں جی معلوم نہیں کیا. پھر معلوم کرو نا یار.
آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ 3 آدمی جماعت الدعوہ سے ہیں، ٹھیک ہے جناب، ویری گڈ، بہت اچھی بات ہے. لیکن بھائی جماعت الدعوہ جو ہے اس کے ڈفرینٹ ڈویژنز ہیں نا. اب اس میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو جہاد کے اندر بھی ہوتے ہیں ایکٹیو، کچھ لوگ ایسے ہیں جو ریلیف کے اندر ایکٹیو ہوتے ہیں. تو یہ معلوم کرو کہ یہ مجاہد ہے یا نہیں ہے. اگر وہ مجاہد ہے تو ہمیں تو پھر معلوم کرنا چاہیے مریم سے کہ یار تم کسی مجاہد سے شادی کرنا چاہتی ہو سکتا ہے کہ نہیں کرنا چاہتی. بھائی ایک لیول، ہر انسان کا اپنا اپنا لیول ہوتا ہے نا. بھائی ہم ریلیف ورکرز ہیں، میں مثال ریلیف ورکرز رہے ہیں، تو ہم سے لوگ خواتین شادی نہیں کرنا چاہتی تھیں نا. تو کوئی ہم نے ان پہ جو جھگڑا تو نہیں کیا. بھائی نہیں کرنا چاہتی. ایوری بڈی ہیز دیئر اون پریفرنسز. اسی طرح سے اور ہم نے ڈیٹیل پوچھ لی. جی پڑھاتے ہیں، کہاں پڑھاتے ہیں؟ الخیر یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں، لمز میں پڑھاتے ہیں، کے ایس بی ایل میں پڑھاتے ہیں، پم سیٹ میں پڑھاتے ہیں، ہے نا. کہاں پڑھاتے ہیں وہ معلوم کریں. اس طرح سے ہم نے اور کویشچنز کیے، انہوں نے اور ریسرچ کی اور معلوم کر لیا. اب ہو گیا سارا کام سیٹ. اب دوسرا پونی آ گیا، معصوم شاہ صاحب کے پونی سرفس ہوئے. لیکن سلیمان صاحب عجیب سا نہیں لگے گا؟ یعنی ہماری بہن ہے، ہم لوگوں سے کہیں کہ ہماری بہن شادی کر لیں، وہ تو سمجھیں گے پتہ نہیں کیا پریشانی ہے، کوئی شاید کوئی بوجھ بن گئی ہیں معاشرے کے اندر، تو کیا ہوگا، مطلب لوگ کیا کہیں گے، ایسے. اس کا جواب یہ ہے کہ یار اینڈ دا اسٹوری. اس لیے کہ لوگ اگر کہتے تو کہنے دو بھائی، ہمیں تو بچی شادی کرنی ہے نا. مینی گڈ تھنگز ان لائف کم ایٹ اے پرائز. یہ ڈسکمفرٹ از اے پرائز دیٹ یو گوئنگ ٹو پے دیٹ پرائز. جانے دو بھائی. دیکھیں نا ان کو پھر ہم نے سمجھایا معصوم شاہ صاحب کو کہ یہ معصوم شاہ صاحب دیکھیں، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے پیغام گیا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو کائنات کے آقا سربراہ ہیں، انسانوں کے سربراہ ہیں، رحمت للعالمین ہیں، کہ بھائی یہ جو ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ان کی پہلی شادی ایسے ہوئی ہے کہ خاتون کی طرف سے انیشیٹ ہوا ہے. اس میں کوئی حرج تھوڑی ہے، ہمارے نبی کی سنت ہے بھائی یہ بھی. اس لیے کہ اگر اس کو ہم روک دیں گے تو بہت بڑا فتنہ ہوگا جو ہو رہا ہے. دیکھیں سامنے والے کو نہیں معلوم ہے کہ میرے گھر کے اندر 2 بچیاں ہیں جو شادی کرنے کے لیے تیار ہیں، اس کو کیسے پتہ چلے گا؟ اس کو ہاؤ وڈ ہی نو؟ میری طرف سے انیشیٹ ہونا چاہیے نا. اب وہ نہیں ہو رہا، شادیاں ہو نہیں رہی، لوگ بیٹھے انتظار میں. بھائی کیوں آئے گا رشتہ یار؟ ریممبر میں آپ بھولے نہیں وہ جو ایبٹاباد پبلک اسکول کی کہانی میں نے آپ کو بتائی تھی کہ بال کا انتظار نہیں کیا جاتا فٹ بال میں، بلکہ بال کو لیا جاتا ہے. آپ جا کے بال لیتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اچھا جی، خیر مجھے سمجھا دیا. پھر ایک اور کہانی بھی سنا دی، ٹرو اسٹوری. ہمارے استاد ہیں، میں نام نہیں لوں گا ان کا، ماشاء اللہ ویری اسلامکلی اورینٹیڈ، نالجبل. احساس ہے ان کے جو ہے وہ بزنسز بھی ہیں ماشاء اللہ، اور لارج سائز بزنس ہے. ان کی کہانی میرے سامنے ہوئی تھی جب میں ٹین ایجر تھا، کہ ان کا ایک بیٹا تھا میری عمر کا. تو بیٹا جو تھا ان کا، نہیں سوری مجھ سے چھوٹا تھا، نہیں میں ٹین ایجر نہیں تھا، آئی تھنک آئی واز مڈ 20s میں تھا شاید. ہاں ان کا بیٹا تھا، اس کا دوست تھا ایک، وہ آتا جاتا تھا. تو ہمارے جو استاد صاحب ہیں
انہوں نے کیا کیا کہ اس لڑکے سے کو ایک دن بلایا، ادھر آؤ جی فرمائیں انکل، بیٹا یہ بتاؤ کہ کیا تم شادی کرنا چاہتے ہو؟ اس کی عمر ہوگی کوئی 21 22 لڑکے کی. تو کیا جواب دیا اس نے؟ کہا ہاں چاہتا ہوں. ویری گڈ. تو کیا آپ لوگوں کا پلان ہے؟ کیا آپ لڑکیاں وغیرہ دیکھ رہے ہیں؟ اس نے جی میرے والدین دیکھ رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ بیٹا دیکھو میں چاہتا ہوں کہ میری 2 بیٹیاں ہیں، تو تم کو میں دیکھتا ہوں تم میرے بیٹے کے ساتھ ہوتے ہو، کافی دن سے میں نوٹ کر رہا ہوں، مجھے تم اچھے لگتے ہو، تو میں ہی چاہتا ہوں کہ تمہاری فیملی نا میری بیٹیوں کو کنسیڈر کرے. تو کیا میں تمہارے والد صاحب سے بات کر سکتا ہوں؟ اس نے ہاں کر سکتے ہیں آپ. انہوں نے جو ہے نمبر لیا، ابا کو فون کیا، اور ماشاءاللہ بالکل اسی طرح سے کہ جی آپ کا بیٹا میرے بیٹے کا دوست ہے، میں دیکھ رہا ہوں چند مہینوں سے، مجھے بہت پسند ہے آپ کا بیٹا، میرے گھر میں بیٹیاں ہیں، میں چاہ رہا تھا کہ آپ انہیں کنسیڈر کریں، تو آپ بتائیے، آپ جب بھی مناسب سمجھتے ہیں آپ بتا دیں، اگر آپ مشورہ کر لیں، آپ مناسب سمجھتے ہیں تو آ جائیں دیکھ لیں، اگر آپ کو مناسب لگیں تو ٹھیک ہے، نہیں لگیں تو کوئی بات نہیں. جسٹ لائک دیٹ. اللہ کا نظام، وہ لوگ آ گئے چند دن میں، اور وہ بچیاں ماشاءاللہ دیندار بھی تھیں، اچھی تربیت بھی ہوئی تھی، اور جو ہے دیور ماشاءاللہ گڈ لکنگ آلسو. اب وہ ہوا یہ کہ وہ آ گئے اور جو ہے بات ہو گئی، طے شادی ہو گئی. یعنی ہمارے استاد نے یہ نہیں سوچا کہ یار میں اتنا بڑا بزنس مین ہوں، یار میں ایسی بات کروں گا، میں یوں کروں گا تو یوں ہوگا، تکلفات. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، سیدھی بات کرو. میں نے زندگی میں یہ سیکھا ہے، جب بھی سیدھی بات کرتے ہیں کام آسان ہو جاتا ہے، جہاں گھما پھرا کے تکلفات پھنس جاتے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، کہ میں تمہارے لیے تمہارے اعمال کو درست کر دوں گا اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا. ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ بہت بڑی کامیابی تک پہنچ گیا. تمہارے اعمال کو درست کر دوں گا، یعنی اعمال کو صحیح کر دوں گا. اب کتنا زبردست طریقہ ہے نا، لڑکا پسند آ گیا، ٹھک 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 بات ہوئی، ٹھک 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 ہو گیا. اینڈ دا لیٹسٹ انفارمیشن آئی ہیو، اس بات کو ہو چکے ہیں بھائی بہت سال ہو چکے ہیں، 20 سال ہو گئے. لیٹسٹ انفارمیشن ہے میرے پاس کہ وہ بہت ہی سکسیزفل ہے میرج، ماشاءاللہ، کوئی تکلف ہی نہیں ہے. تو یہ بات ہم سمجھا رہے تھے معصوم شاہ صاحب کو کہ بھائی شرمانے کی کوئی بات نہیں یار، بسم اللہ کو اللہ کا نام لے کے کرو کام، کچھ نہیں ہوتا. اسی تکلفات میں ہم پتہ نہیں پس کے رہ گئے. وہ ایک دفعہ ہمارے جانے والے تھے یو ایس میں، میں رہتا تھا نیبراسکا میں، وہ یہ فیملی رہتی تھی کہاں رہتے تھے یہ لوگ؟ کینسس میں رہتے تھے. ہم ایک دفعہ گئے وہاں تقریر کرنے، اب ہم نے تقریر تو کر دی یونیورسٹی میں، وہاں جو ایک فیملی تھی، ایک فیملی وہاں رہتی تھی کینسس میں، ان کی بیٹی وہاں پڑھتی تھی. اب وہ پاکستانی تھے، اب انہوں نے آ کے ہم سے دوستی کر لی، کیسے بیٹا خیریت سے؟ ان کے والدہ نے، پیرنٹس نے، والدہ نے، ہاں. اچھا جب میں جانے لگا تو والدہ نے کہہ دیا سلیمان صاحب بہت خوشی ہوئی، یہ ہے وہ ہے، ماشاء اللہ آپ کا اتنا ٹریول ہوتا ہے، آپ دیکھیں اگر میری بیٹی کی شادی کروا دیں، آپ کتنے جاننے والے لوگ ہیں. میں کہا ٹھیک ہے نو پرابلم. ہم نے کیا کیا کہ ہم نے، ہمارے ایک دوست ہوتے تھے، ان کا نام لوں نہ لوں، چھوڑے نام رہنے دیں، بڑا ہائیلی کوالیفائڈ تھا. میں کہا یار ہم تو کسی کھاتے میں ہی نہیں ہیں،
تو وہ تھا MIT کا گریجویٹ تھا، پھر PhD فرام کیا کہتے ہیں کارنیگی میلن یونیورسٹی، بڑا پروفائل تھا بھائی. میں نے کہا یہ صحیح ہے. میں نے اس کو فون کیا، میں نے کہا تم کو شادی کرنی تھی نا؟ کہ ہاں شادی کرنی ہے. میں نو ایشو. تو میں کہا دیکھو ایک بڑی اچھی فیملی ہے، بچی وہاں پڑھتی ہے. اس بچی تو نہیں کہا، ہم بھی اسی عمر میں تھے. میں نے کہا بھائی وہ لڑکی وہاں پڑھتی ہے کینسر اسٹیٹ یونیورسٹی، تو یار یہ نمبر ہے یار، تم بات کر لو. اس سے بات کر لی. انہوں نے کہا کہ آپ آ جائیں. وہ صاحب چلے گئے فلائی کر کے، آئے پٹسبرگ سے. ہی کیم اوور ٹو کینسس. اچھا اب کیا ہوا کہ اب وہ اس لڑکی کی کال آ گئی میرے پاس، بھائی وہ آئے تھے آپ کے دوست. میں نے کہا جی بردر. میں نے کہا ہاں بولیں. تو میں نے کہا کیا ہوا، آپ لوگوں نے کیا ڈیسائیڈ کیا، آپ کو پسند آئے؟ تو انہوں نے کہا کہ اس خاتون نے کہا کہ نہیں، آئی ڈونٹ لائک ہم. میں نے کہا ٹھیک ہے نو پرابلم، ول سی اف آئی کین. میں نے کہا ٹھیک ہے کوئی اور ہوگا میں بتاؤں گا. اس نے کہا دیر از اے پرابلم. لڑکی نے کہا. میں نے کہا یس. اس نے کہا کہ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو میری یور فرینڈ. اب سنیں، آئی ڈونٹ وانٹ ٹو میری یور فرینڈ، آئی وانٹ ٹو میری یو. تو میرے تو ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے. تو میں نے تو کہہ دیا صاف صاف. میں نے کہا بھائی سوری تو نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اصل میں ہمارا کوئی پلان ہی نہیں تھا اس طرح کا اس زمانے میں. میں کہا نہیں ایسا کچھ نہیں ہو سکتا، سوری. خیر بہت رونا دھونا ہوا، لیکن میں کہا نہیں سوری نہیں ہو سکتا. آئی اپریشیٹ آپ نے مجھے سوچا میرے بارے میں، لیکن میں نہیں ہو سکتا. اور جو ہے لیکن جو بات تھی وہ یہ تھی کہ اس نے صاف صاف کہہ دیا نا، گھمانا پھرانا یہ تو نہیں ہوا، صاف کہہ دیا. ہم نے صاف منع کر دیا، بات ختم ہو گئی. اچھا ہاں اگر میں تیار ہوتا تو میں کہتا ٹھیک ہے آپ فون رکھیں، ٹھک ان کی امی کو فون کرتا اور کہتا بھائی یہ آپ کی طرف سے بات آ رہی ہے تو کیا کرنا ہے. وہ کہتی ہاں. تو ہم کہتے ہاں، ہم اپنے ماں باپ کو فون کرتے، بات ہو جاتی. شادیوں کو جو ہے نا تھوڑا سا ہمیں سمپلیفائی کرنا ہے. اچھا جی اب ہم نے ان کو سکھایا. ہمارے اب آ جاتے ہیں معصوم شاہ صاحب کے طرف واپس آ گئے کہ آپ نے کرنا کیا ہے. نمبر 1 کال کرنی ہے. نمبر 2 جو کال کریں گے تو کال کے 3 حصے ہوں گے. آپ لوگ نوٹ کر لیں کہ شاید کل آپ کو بھی ضرورت پڑے. ہم تو چوٹیں کھا کر کے ہم نے سیکھا ہے، آپ چوٹیں نہ کھائیں، آپ ہم سے سیکھ لیں. تو پہلا کیا ہوگا کہ آپ نے ودن 20 سیکنڈز، کتنے 20 سیکنڈ میں جیسے ہی فون کو اٹھائے گا آپ نے 20 سیکنڈ میں اس کو یہ بتانا ہے کہ آپ نے کس ریفرنس سے کال کیا، تاکہ وہ جو ہوتا ہے نا کہ جی کوئی اسٹرینجر کال کر رہا ہے وہ ٹوٹ جائے. اگر آپ نے 20-25 سیکنڈ میں کام نہیں کیا تو آپ پھنس جائیں گے. وہ پہلا کام ریفرنس اسٹیبلش کرنا. دوسرا کام یہ ہے کہ ان دا نیکسٹ 1 منٹ آپ نے اپنا مدعا بیان کر دینا ہے، تاکہ سامنے والے کو پتہ چلے. پہلے تو پتہ چل گیا کس ریفرنس سے آئیں، اسٹرینجر نہیں ہے. سامنے والے کو پتہ چل جائے کہ آپ چاہتے کیا ہیں. بہت دفعہ لوگ مجھے فون کرتے ہیں، یعنی 4 منٹ گزر جاتے ہیں، مجھے سمجھ نہیں آتا کہ یار یہ شخص مجھ سے چاہتا ہے، یہ کر کیوں رہا ہے. اس کو مجھ سے پیسے مانگنے ہیں، اس بندے کو مجھے جو ہے نا وہ انشورنس بیچنی ہے، کوئی گاڑی بیچنی ہے، گاڑی خریدنی ہے، مجھے اریسٹ کرنا ہے. اس کو کرنا کیا ہے؟ مجھے اچھی طرح یاد ہے ایک دفعہ کال آئی اسلام آباد کے اندر اور مجھے اچھی لگی کال. السلام علیکم، ان نون نمبر تھا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں نام نہیں بتاؤں گا میں چلیں ایک فرضی نام بتاتا ہوں. جی میں کرنل اسلم بول رہا ہوں، سلیمان احمد صاحب. جی ہمارے جنرل صاحب ہیں، میجر جنرل فلانے جی،
وہ آپ سے بہت ضروری بات کرنا چاہ رہے ہیں. تو کیا آپ کل اویلیبل ہیں؟ یعنی ود ان فیو سیکنڈ بعد بالکل میرا دماغ چلنا شروع ہو گیا نا. اور کوئی یعنی ایک نمبر کا نادان آدمی ہوگا جو یہ who will make something like this up. میں کہا ہاں، پاکستان کے اندر جو میجر جنرل صاحب ملنا چاہ رہے ہوں آپ کو، اور اس کے پاس نمبر بھی میرا ہے، اس کو سب پتہ ہے. تو بھائی کون شریف آدمی جو بولے گا بیوقوف آدمی کہ نہیں میں نہیں ملنا چاہ رہا. میں کہا ٹھیک ہے ملاقات کر لیتے ہیں. کب پک اپ کروں میں آپ کو؟ صاحب کل. میں نے کہا کہ آپ مجھے 10 بجے پک اپ کر لیں. آپ کہاں ہیں؟ اچھا، اللہ کا نظام یہ ہے کہ ہم گئے ہوئے تھے اسلام آباد نیوی کی ٹریننگ کرنے، اور ٹھہرا ہوا میں کہاں تھا؟ نیول ہیڈ کوارٹرز میں ٹھہرا ہوا تھا. میں کہا میں نیول ہیڈ کوارٹرز میں ٹھہرا ہوا ہوں، فلانا جو اپارٹمنٹ ہے. تو آپ اپنی گاڑی کا نمبر بتا دیجیے تاکہ میں انفارم کر دوں، کیونکہ نیول ہیڈ کوارٹرز میں وہیکلس کا آنا ہوتا ہے نا مسئلہ. تو میرا جواب یہ تھا کہ سلیمان صاحب ٹھیک ہے 10 بجے ویل پک یو اپ اینڈ ڈونٹ وری اباؤٹ دا انفارمیشن، وی ول بی دیئر. ٹھیک ہے. اتنا یعنی مجھے اچھا لگا نا کہ مطلب کتنا کلیئر کمیونیکیشن. ایم شور ٹریننگ دی جاتی ہوگی. صبح جناب ٹھیک 10 بجے فون آیا، سلمان صاحب آپ نیچے آ جائیں، ہم ویٹ کریں. میں نے جھانکا تو کوئی گرین کلر کی وہ تھی، کیا کہتے ہیں، لینڈ کروزر تھی، شیشے کالے تھے. میں نے کہا ٹھیک ہے بھائی، پہنچ گیا ٹائم پہ. شکر ٹائم میں نے پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے. تو الحمدللہ چلے گئے ہم. تو کہنے میں سے یہ تھا کہ یار یہ دنیا میں کلیئر کمیونیکیشن ہوتی ہیں. اب مجھے کوئی پریشانی نہیں دی انہوں نے. نہیں جی سلیمان صاحب ہم پتہ نہیں کون ہیں، آپ سے ملنا چاہتے ہیں، بہت ضروری بات ہے. میں بولوں کہ کون ہے، یہ چھوڑ دینا بس آ جائیں. تو کیوں آ جائیں یار؟ پھر آپ نے مدعا بیان کر دیا. پھر تھرڈ لیول پہ آپ نے کیا کیا کہ آپ نے تھوڑا سا ان کے ساتھ ریلیشن شپ ڈیولپ کی. اور فورتھ آپ نے کیا کیا کہ جس کو تبلیغی جماعت والے کہتے ہیں تشکیل کا مطلب یہ کہ واٹ از دا ایکشن آئٹم ایٹ دس ٹائم. اب ہم نے کیا کیا کہ ہم نے معصوم شاہ صاحب کی پریکٹس کروائی. اب پریکٹس اس طرح سے کروائی کہ ایک نکال لیا پروفائل. اب پروفائل جن صاحب کا نکل کے آیا ان کا نام جو ہے وہ ہے مرغوب. چلو بھائی مرغوب صاحب. یہ مرغوب ایک فکشنل کیریکٹر ہیں تو دل پہ نہ لیں. مرغوب صاحب کا نکال لیا. مرغوب صاحب کیا کرتے ہیں، کیا ان کا پروفائل ہے جناب؟ مرغوب صاحب جو ہیں وہ جماعت الدعوہ میں ہیں ایکٹیو. اور مرغوب صاحب جو ہے وہ پڑھاتے ہیں ایک کالج کے اندر. انہوں نے ایم ایس سی کیا ہوا ہے کیمسٹری میں، اور جو ہے ٹیوشن بھی پڑھاتے ہیں. یہ آپ کو پتہ چل گئی بات. اور ان کی ایج تقریباً 32 ہے، اور رہتے یہ ہیں کراچی میں. چلو بھائی کراچی میں رہتے ہیں. اب کیسے ہوگا؟ اب ہم نے کیا کیا کہ اپنے فون ہوگا. تو اب میں کانورسیشن کا ایگزامپل دے رہا ہوں کیسے ہوگا. کرنگ 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 فون بجا. اب یہ مرغوب صاحب اٹھایا، السلام علیکم. وعلیکم السلام. مرغوب صاحب جی میں معصوم شاہ بول رہا ہوں. اسلم رئیسانی صاحب ہیں نا آپ کے دوست؟ جی انہوں نے آپ کا ریفرنس دیا تھا. تو آپ سے نا ایک بڑی اہم بات چیت کرنی ہے، چند منٹ چاہیے ہوں گے. تو مرغوب صاحب یہ بتائیے کہ آپ کے پاس ابھی ٹائم ہوگا؟ I'll need around 10 minutes. نہیں جی میں تو ابھی بزی ہوں
وہ ذرا کام ہے مجھے اس وقت، تو کیا آپ نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ کام کا آپ کام کر لیں، نو ایشو. تو آپ میں بتائیں کہ کل کسی وقت میں کال کر لوں آپ کو جب آپ اویلیبل ہوں گے. جی آپ کال کر لیں کل. وہ صبح اگر آپ، اب تو رمضان بھی ہے نا، تو صبح 6:15 کے بعد آپ کال کر لیں تو میں اویلیبل ہوں گا. اوکے ٹھیک ہے مرغوب صاحب، بہت شکریہ، دعا میں یاد رکھیے گا. ٹھیک ہے ٹھک، فون بند. رول نمبر 1 آپ سمجھ گئے کیا کیا؟ فوراً میرا تعارف کروا دیا، پوچھ لے کتنا ٹائم ہے، ہو سکتا ہے اس کے بعد ٹائم نہ ہو، جلدی میں ہو. اب کیا ہوگا کہ اب وہ بندہ جو ہے وہ ایک دن میں وہ اپنے آپ تیار کر لے گا، اور بہت ممکن ہے کہ وہ کال کر کے اسلم رئیسانی صاحب سے پوچھ بھی لے گا بھائی کون ہے، کن کی کال آئی تھی. یہی پاسبل ہے. اب جناب کل کال گئی، السلام علیکم مرغوب صاحب کیا حال ہیں؟ جی میں ٹھیک ہوں. اچھا جی بولا سوری کل آپ کو تھوڑا سا لگتا ہے کسی کام کے درمیان میں نے انٹرپٹ کر دیا. نہیں کوئی ایسی بات نہیں تھی، بس وہ اصل میں وہ ماسیاں گھر پہ نہیں آ رہی نا، تو امی نے کہا تھا کہ ذرا برتن دھو دو، تو گھر کا کام بھی کرنا پڑ رہا ہے نا آج کل یہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے. اچھا ماشاء اللہ یار زبردست. تو ہاں چلیں آپ تو برتنوں میں ہیں مرغوب صاحب. وہ تو ہماری بیگم صاحبہ جو ہے نا، وہ تو ہم سے باتوں میں دھلوا رہی ہیں، جھاڑو پوچھا بھی کروا رہی ہیں، بس کھانا خود پکاتی ہیں، باقی سارے کام میں کرتا ہوں. اچھا چلیں دیکھیں دنیا میں ایسا بھی ہوتا ہے. ہاں چلیں اس بہانے خواتین کی قدر بھی آتی ہے نا. ہاں واقعی صحیح بات ہے آپ کی. اچھا جی یار مرغوب صاحب سنیں، میں نے آپ کو کال اس لیے کیا تھا کہ دیکھیں وہ مجھے پتہ چلا تھا کہ آپ میرڈ نہیں ہیں، اور مجھے نہیں پتا کہ آپ کے کیا عزائم ہیں، لیکن میری اصل میں ایک بہن ہے، ان کا نام مریم ہے. میں ان کے لیے جو ہے نا رشتے ڈھونڈ رہا تھا. تو میں نے جب آپ کا پروفائل دیکھا تو مجھے محسوس ہوا کہ شاید آپ کا پروفائل از اے گڈ پروفائل فار مائی سسٹر. تو آپ بتائیے کہ آپ کیا شادی میں انٹرسٹڈ ہیں؟ سمپل ایز دیٹ. ہیں وزیر الاسلام صاحب؟ اب وہ کیا کہیں گے مرغوب؟ بہت ساری چیزیں کہہ سکتے ہیں. پہلی چیز نہیں جی اصل میں وہ آپ کو غلطی ہوئی ہے معصوم شاہ صاحب. میری تو ماشاءاللہ سے 3 بیگمات ہیں ماشاءاللہ آلریڈی، اور چوتھی کا بھی میرا ارادہ نہیں ہے، لیکن شاید دیکھیں میں نے پلان کیا ہوا ہے کہ کوئی 8 سے 10 سال میں چوتھی بیگم کا بھی ارادہ ہوگا. تو بہت معذرت، میں تو آپ نے شکریہ مجھے کنسیڈر کیا. I would have loved to look into this، لیکن یہ کہ میں ابھی اویلیبل نہیں ہوں، بہت معذرت. کوئی بات نہیں مرغوب صاحب، کوئی بات نہیں. میں تو ہمارے پاس ظاہر تھوڑی سی انفارمیشن تھی، ہم نے کہا اس کو کوشش کر لیں، اور ہوپ فلی آپ نے برا نہیں مانا ہوگا. ارے کیسی باتیں کر رہے ہیں معصوم شاہ صاحب، کوئی جو ہے وہ شادی کی بات کرے ہم سے اور ہم برا مانیں، ایسے تو ہو ہی نہیں سکتا. تو مرغوب صاحب ایک بات بتائیں کہ یار آپ کی تو چلیں ہو گئی، لیکن آپ کے کچھ دوست ایسے شاید ہوں جو ان کی شادی نہیں ہوئی ہوگی، تو کیسا ہو سکتا ہے کہ آپ ان سے بات کریں اگر میں آپ کو اپنی بہن کا پروفائل بتاؤں؟ ہاں پلیز بتائیے. اچھا بھی ماشاء اللہ پروفائل کوئکلی یہ ہے کہ مریم ہے ماشاءاللہ، دیندار ہیں، انہوں نے انجینئرنگ کی الیکٹرانکس میں، پھر ماشاء اللہ ڈاکٹر فرحت ہاشمی کو تو آپ جانتے ہیں آپ لوگ. جی بالکل. تو ان سے انفلوئنس ہوئی اور ماشاء اللہ ماسٹرز کیا اور پڑھا رہی ہیں انٹرنیشنل اسلامی یونیورسٹی میں، اور ماشاء اللہ بہت ہی نیک ہماری بہن ہیں. اور بس میں چاہتا ہوں کہ ایک اچھا نیک لڑکا ان کا ہو، اور ان کا اصل میں بات یہ ہے کہ بہت زبردست ویژن ہے. اچھا ماشاء اللہ کیا ویژن ہے؟ یہ تو ایسا لگ رہا ہے کہ آپ نے کوئی ٹائم لینڈرز کی ورک شاپ تو نہیں کی ہوئی؟ اب مرغوب پوچھے. معصوم شاہ صاحب کہتے ہیں ہاں کی تو نہیں ہے لیکن ہے. ہاں ویژن باتیں کرتے ہیں لوگ. اچھا کیا ویژن ہے بھائی آپ کی بہن کا؟ ان کا ویژن یہ ہے کہ جی وہ پوری دنیا کے اندر ماڈسٹی اور حیا کے اوپر کام کریں، کہ عالم انسانیت جو ہے نا حیا کی طرف چلی جائے، ماڈسٹی کی طرف چلی جائے، چاہے وہ لباس میں ہو، اٹھنے بیٹھنے میں ہو، یعنی پورا ان دنیا کے لوگوں کا جو لائف سٹائل ہے نا وہ ماڈسٹی کی طرف ہو جائے.
یہ ان کا ویژن ہے. اس کے لیے وہ سوچتی ہیں کہ وہ اسکول بھی بنانا چاہتی ہیں, وہ کریکولم ڈیولپ کرنا چاہتی ہیں, وہ لیجسلیشن پہ کام کرنا چاہتی ہیں, وہ پارلیمنٹ کے لوگوں پہ کام کرنا چاہتی ہیں. تو کافی پاورفل ان کا ویژن ہے ماشاء اللہ. تو یار میں یہ چاہ رہا تھا مرغوب کہ یار کوئی ایسا بندہ ہو کہ جو کہ یعنی ہماری بہن کے لیے یعنی ایسٹ بن جائے نا, مطلب سپورٹ کر سکے, اپریشیٹ کر سکے. تمہارا کیا خیال ہے مرغوب؟ مطلب ہر آدمی تو نہیں سوٹیبل ہوگا نا. ہاں صحیح کہہ رہے ہیں یار آپ معصوم شاہ, بہت احتیاط سے شادی کرنی پڑے گی. کوئی غلط جگہ شادی ہوگی تو وہ تو بالکل ہی بیچاری آپ کی بہن کو تو پریشان ہو جائیں گی آپ کی بہن. تو ایک کام کریں, آپ مجھے دیں ذرا 3-4 دن دیں. میں اصل میں ایک ادارہ ہے, آپ نے سنا ہوگا, ایک جماعت ہے جماعت الدعوہ, اس وقت میں کافی ایکٹیو ہوں. ہاں میں نے اصل میں مجھے پتہ چلا تھا. جی تو میں اپنی جماعت میں بات کرتا ہوں, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہماری جماعت میں تو ویسے ہی ملٹیپل شادیوں کا رواج ہے, آپ کو معلوم ہے. جب سے حافظ سعید صاحب نے 2 شادیاں کی ہیں, اور تو ہمارے نوید قمر صاحب ہوتے ہیں, بڑے ایکٹیو ہیں ہمارے جماعت میں, ان سے میں بات کرتا ہوں. اور ہم تو ویسے ایک بات ہے کہ جب تھوڑا سا ہمارے لوگ تھوڑا اگریسو ہوتے ہیں, نا سینس کے تھوڑا ایکٹیو ہوتے ہیں زیادہ, تو آپ کی بہن کو اعتراض تو نہیں ہوگا؟ تو معصوم شاہ صاحب کہتے ہیں نہیں ہونا تو نہیں چاہیے, میں ایک دفعہ پوچھ بھی لوں گا انشاءاللہ, لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے انشاءاللہ. پردہ دار ہیں, سب کچھ ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, کوئی مسئلہ نہیں حضرت, میں ذرا معلوم کر کے آپ کو بتاتا ہوں. ٹھیک ہے ٹھاک. اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو میں نے آپ کو کانورسیشن بتائی ہے خواتین حضرات, دس از یوزلی ہاؤ اٹ ورکس. یہ کوئی آؤٹ آف دا ورلڈ نہیں کانورسیشن ہے. کہ ہم تو شروع نہیں کرتے نا, ہم تو کوئی بات انیشیٹ نہیں کرتے. بھائی کریں گے تو ہو جائے گا انشاءاللہ. تو ہمارا تو بہت ایکسپیرینس ہے اس طرح کی کانورسیشنز میں. اب تو ماشاءاللہ ہم اپنے بچوں کی شادیاں کر رہے ہیں. ایک ماشاءاللہ پچھلے مہینے ایک کا نکاح ہوا ہے, ایک کا رشتے کی بات ابھی کی ہے میں نے پچھلے ہفتے. ایسے ہی کی ہے بالکل ٹھک, اسٹریٹ آن. صحیح ہے نا. تو کہنے کا مطلب یہ تھا کہ یہ باتیں تھیں جو میں آپ سے رکھنا چاہ رہا تھا. اب جو ہے وہ کل ہم یہ دیکھیں گے کہ and tomorrow will be the last episode of this, کہ کل ایک بندہ سلیکٹ ہو جائے گا انشاءاللہ, 3 سلیکٹ ہو جائیں گے, اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر ہم مریم سے بات کریں گے اور پھر بات ہو جائے گی. اس طرح سے مریم کی شادی کل ہو جائے گی. کل انشاءاللہ مریم کی شادی ہے سر, مریم شادی ہو جائے گی. امی جان بہت خوش ہو جائیں گی, اور پھر ہم امی جان کے دوسرے 2 مسائل ہیں جس سے خوش ہو جاتی ہے کہ وہ شرف آباد موو کرنا چاہتی ہیں, اور وہ معصوم شاہ کی دوسری شادی کرنا چاہتی ہیں. اب یہ 2 میٹرز ہم ٹیکل کریں گے انشاءاللہ کل. تو تھینک یو ویری مچ. میرے پاس واٹس ایپ میسیج آنا شروع ہو گئے, اور ایک میسیج آیا ہے کسی خاتون کا کہ جی میں نے یہ ویڈیو دیکھی تو مجھے فیل ہوا کہ مے بی یو کین ہیلپ می ان گیٹنگ میرڈ. تو ہم نے کہا ٹھیک ہے, مطلب تو میری بیگم صاحبہ نے اچھا سمجھایا کہ جی سب کو بتا دیں ہم کوئی میرج بیورو نہیں ہے. تو اس میں ہوگا یہ کہ ہم انہیں کوچنگ کے پروسیس سے گزاریں گے, اور اس پروسیس پارٹ آف دیٹ پروسیس ول بی انشاءاللہ گیٹنگ میرڈ وٹ ایور. تو پلیز میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ جو جینٹل مین ہیں وہ تو ڈائریکٹلی مجھے بھیج دیں میسیج, ٹھیک ہے, اور میرا نمبر لکھ دیں بھائی شیزا صاحبہ. اور جو خواتین ہیں وہ ہمارے جو لیڈیز ایکٹیو ہیں ہمارے انسٹیٹیوٹ میں, موسا انسٹیٹیوٹ میں, اس میں ہمارے بیگم صاحبہ بھی ہیں اور شیزا رانا صاحبہ بھی ہیں. تو آپ ہمارے بیگم صاحبہ خواتین بیگم صاحبہ کو ڈائریکٹلی میسیج کریں اور شیزا رانا صاحبہ کو کریں. تو شیزا رانا صاحبہ آپ بھی اپنا نمبر دے دیں, اور میرا نمبر بھی ڈال دیں 0333229310.
ٹھیک ہے، وی آر دیئر ٹو ہیلپ یو، اسسٹ یو، مجھے کوئی ایشو نہیں ہے، لیکن مقصد اس کا یہ نہیں تھا کہ ہم ڈائریکٹلی کام کریں، بلکہ مقصد یہ تھا کہ آپ اپنی سچویشن کے حساب سے ان اسکل سے آپ پروسیڈ کریں، اور کہیں کوئی چیلنج ہو، کچھ ہو تو آپ ہمیں ضرور بتا دیجیے گا۔ تھینک یو سو ویری مچ، ٹائم ہو چکا ہے، کل انشاءاللہ مریم کی شادی ہو جائے گی، اور پھر ہم معصوم شاہ کے والدہ کے دوسرے 2 مسائل کو حل کرنے چلیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔